الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل عروس الادب سے معروف اور مجہول کا بیان پڑھیں گے۔ اس کا خلاصہ سن لیں کہ معروف کسے کہتے ہیں، مجہول کسے کہتے ہیں۔ معروف اس فعل کو کہتے ہیں جس کا کرنے والا یعنی فاعل معلوم ہو۔ جس فعل کا فاعل معلوم ہو اسے معروف کہتے ہیں، اور جس فعل کا فاعل معلوم نہ ہو، مذکور نہ ہو، اسے مجہول کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجہول کسے کہتے ہیں؟ جس فعل کا فاعل معلوم نہ ہو، مذکور نہ ہو، اسے مجہول کہتے ہیں، اور جس فعل کا فاعل معلوم ہو، مذکور ہو، اسے معروف کہتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم کتاب سے پڑھتے ہیں۔ معروف اور مجہول کا بیان۔ احمد نے نمبر 1 میں ہے، احمد نے خط لکھا۔ نمبر 2، محمود نے کتاب پڑھی، رشید کاغذ لا رہا ہے۔ احمد نے خط لکھا، محمود نے کتاب پڑھی، رشید کاغذ لا رہا ہے۔ دیکھو ان جملوں میں 3 فعلوں کا ذکر ہے، لکھا، پڑھی، لا رہا ہے۔ اگر تم سے پوچھا جائے کہ ان فعلوں کا فاعل کون ہے تو تم کہو گے کہ لکھا کا فاعل احمد، کیونکہ احمد نے لکھا، اس کا فاعل احمد، اور پڑھی کا فاعل محمود، کیونکہ محمود نے کتاب پڑھی ہے، اس لیے محمود یہ پڑھی کا فاعل ہے، اور لا رہا ہے کا فاعل رشید ہے۔ ٹھیک ہے، بے شک تمہارا جواب صحیح ہے، کیونکہ لکھا کا فاعل احمد ہے اور پڑھی کا فاعل محمود ہے، لا رہا کا فاعل رشید ہے۔ یہ جواب صحیح ہے، بے شک تمہارا جواب صحیح ہے، لیکن اگر ان جملوں کو یوں بولا جائے، خط لکھا گیا، کتاب پڑھی گئی، کاغذ لایا جا رہا ہے، ان جملوں کو اگر اس طرح کہا جائے، پہلے کیا تھا؟ احمد نے خط لکھا، محمود نے کتاب پڑھی، رشید کاغذ لا رہا ہے۔ اگر ان جملوں کو اس طرح کہا جائے، خط لکھا گیا، کتاب پڑھی گئی، کاغذ لایا جا رہا ہے، اور پوچھا جائے کہ ان جملوں میں فاعل کون ہے، کہا جائے خط لکھا گیا اور آپ سے سوال کیا جائے خط لکھا گیا، اس جملے میں فاعل کون ہے، کرنے والا کون ہے، تو تم کہو گے ان جملوں میں چونکہ فاعل کا ذکر نہیں، اس لیے بتایا نہیں جا سکتا کہ فاعل کون ہے۔ خط لکھا گیا، اس میں فاعل کا ذکر ہے کیا؟ نہیں ہے نا، تو آپ یہی کہو گے کیونکہ اس جملے میں فاعل کا ذکر نہیں، اس لیے یہ بتایا نہیں جا سکتا کہ فاعل کون ہے۔ اس گفتگو سے معلوم ہوا کہ فعل کے ساتھ کہیں تو فاعل کا ذکر ہوتا ہے، کہیں فعل کے ساتھ فاعل کا ذکر ہوتا ہے، فاعل مذکور ہوتا ہے، اور کہیں نہیں ہوتا، کہیں فاعل کا ذکر نہیں ہوتا۔ اب سنو، جس فعل کے ساتھ ان کے فاعل کا ذکر ہوتا ہے اس فعل کو معروف کہتے ہیں۔ جس فعل کے ساتھ اس کے فاعل کا ذکر ہوتا ہے اسے معروف کہتے ہیں، اور جس فعل کے ساتھ اس کے فاعل کا ذکر نہیں ہوتا اسے مجہول کہتے ہیں۔ فعل کا ذکر تو ہوتا ہے لیکن فاعل کا ذکر نہیں ہوتا تو اسے مجہول کہتے ہیں۔ جیسے خط لکھا گیا، یہاں پہ فعل کا ذکر ہے، لکھا گیا یہ تو ذکر ہے لیکن فاعل کا ذکر نہیں ہے تو اسے مجہول کہتے ہیں۔ ذیل میں دونوں کی تعریف لکھی جاتی ہے۔ معروف اور مجہول دونوں کی تعریف بیان کر دے رہے ہیں تاکہ طالب علموں کو آسانی ہو جائے۔ دیکھیں، معروف وہ ہے جس کے فاعل کا ذکر کیا گیا ہو، جس کے فاعل کا ذکر کر دیا گیا ہو، جس کے فاعل کو بیان کر دیا گیا ہو کہ یہ فاعل ہے۔ جیسے احمد نے خط لکھا، تو یہاں پہ فاعل کون ہے؟ احمد ہے، تو احمد کو بیان کر دیا گیا ہے، احمد نے خط لکھا۔ یعنی جہاں پہ فاعل کا ذکر کر دیا گیا ہو، جس فعل کے بعد فاعل مذکور ہو تو اسے کہیں گے فعل معروف۔ وہی فرما رہے ہیں، معروف وہ فعل ہے جس کے فاعل کا ذکر کیا گیا ہو
جیسے احمد آیا، یہاں پہ احمد کو ذکر کر دیا گیا ہے نا. تم جاؤ گے، تو جاؤ گے فعل کا فاعل کون ہے؟ تم، کیونکہ اسے ذکر کر دیا گیا ہے، تم جاؤ گے نا. احمد آیا، تم جاؤ گے. اس نے پڑھا. ان مثالوں میں آیا، جاؤ گے، پڑھا فعل معروف ہیں. کیوں فعل معروف ہے؟ فعل مجہول کیوں نہیں؟ کیونکہ ان کے فاعل کو آیا فعل کا فاعل احمد اور جاؤ گے فعل کا فاعل تم اور اس نے پڑھا فعل کا فعل کا فاعل اس، ان تینوں کو ذکر کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، آیا فعل کا فاعل احمد اور جاؤ گے فعل کا فاعل تم اور پڑھا فعل کا فاعل اس، ان تینوں فعلوں کے فاعل کو احمد، تم اور اس کو ذکر کر دیا گیا ہے. اسی وجہ سے یہ تینوں فعل معروف کہلائیں گے. ٹھیک ہے، آیا، جاؤ گے، پڑھا، یہ تینوں فعل معروف ہیں. مجہول وہ فعل ہے جس کے فاعل کا ذکر نہ کیا گیا ہو، جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو، بیان نہ کیا گیا ہو، جس کا فاعل معلوم نہ ہو، اسے مجہول کہتے ہیں. جیسے خط لکھا گیا، کتاب پڑھی گئی، کاغذ لایا جا رہا ہے. ان مثالوں میں لکھا گیا، پڑھی گئی، لایا جا رہا ہے، یہ تینوں لفظ فعل مجہول ہیں کیونکہ ان کا فاعل معلوم نہیں ہے، ان کا فاعل ذکر نہیں کیا گیا. کتاب پڑھی گئی، اب پڑھنے والا کون ہے؟ ذکر نہیں کیا گیا. خط لکھا گیا، لکھنے والا کون ہے؟ ذکر نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہیں یعنی لکھا گیا، پڑھی گئی اور لایا جا رہا ہے، یہ تینوں فعل مجہول ہیں. یہ تینوں لفظ جو ہیں یہ فعل مجہول ہیں. اللہ و رسولہ اعلم. انشاءاللہ عز و جل آئندہ ویڈیو میں نائب الفاعل کا بیان پڑھیں گے. اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں سوال لکھیں یا پھر ڈسکرپشن میں جو نمبر دیا گیا ہے اس کے ذریعے سے رابطہ کر کے سوال کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا. ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں. اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.